टीम चेंज ऑपरेशन का जो मकसद था वो इस क्रिमिनल ग्रोह जो कि शरीफों पर और मज़दारियों के ऊपर मुश्तमिल है, ये चाहते थे कि अपने जो इनके ख़िलाफ़ करोड़ों रुपए के मुकदमात हैं उनका ख़ात्मा किया जाए। सो हुकूमत में आने के बाद, PDM की हुकूमत की तश्कील के फ़ौरन बाद इन्होंने NAB को और FIA को, इन अदारों को एक्सप्लॉइट करके 1100 बिलियन रुपीस के जो मुकदमात थे वो अपने ऊपर ख़त्म कराए। ये रियासत का पैसा था जो इनकी जेबों में गया हुआ था और रियासत के अदारों से ही इन्होंने उसको माफ़ करवा लिया। जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है तो जो 14-15 माह ये हुकूमत में रहे, इकॉनमी जो कि हम 6.1% के ऊपर छोड़ गए थे वो माइनस में चली गई थी उन 15-16 महीनों में। जो आपकी महंगाई थी की शरह जो थी वो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट जो अब है वो है 48%, वो भी इन्हीं के दौर में हुई। और कंसिक्वेंटली जो मुल्क की 25% आबादी है वो ख़ते गुर्बत से नीचे चली गई। मज़ीद 25% आबादी जो है वो मज़ीद नीचे चली गई। इसके अलावा इक़्तिदार पर काबिज़ रहने के लिए इन्होंने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया। अपने तमाम जो दौरे हुकूमत था उसमें कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से आइन की पासदारी जो है वो ना की हो। और ताकि क्या, इसके अलावा इनकी सरपरस्ती में तहरीक इंसाफ के ऊपर जो रियासत की जो दहशत थी, जो जुल्म था, उसका एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है उसका शुरू किया गया। हमारे तमाम जो हामी थे, जो हमारे वर्कर्स थे, हमारे एक्टिविस्ट्स थे, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनकी फैमिलीज़ को हैरस किया गया, उनको इम्प्रिजन किया गया। आज भी हमारे 9 मई की तो बाद में बात करते हैं तो, लेकिन ये जो अरेस्ट हुए और बग़ैर किसी मुकदमे के अभी तक उनको जेलों में रखा हुआ है। हमने जहाँ भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हमारे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को रोका गया। 25 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था उसकी आप देख लीजिए कि जगह जगह इन्होंने उसके लिए इम्पेडिमेंट्स, हालांकि हमारे दौर में 3.5 साल में हमने किसी को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका। 4 लॉन्ग मार्च हुए थे हमारे दौर में, लेकिन हमने किसी किस्म की इंटरप्शन उनमें नहीं डाली थी। ये लोग आए, उन्होंने अपना मार्च किया और वापस चले गए। सियासी मुखालफिन की गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, रहाइश गाँव पर छापे और ज़ेर हिरासत तशद्दुद जो है ये एक कंटिन्यूस फिनोमेनन बन के सामने आया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया और बानी चेयरमैन इमरान खान समेत सीनियर क़यादत पर बगावत और दहशत गर्दी जैसे मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए। आज भी उनका सामना कर रहे हैं। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बचे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और अटैक्स जो वो प्लान थे जिनको कि अबॉर्ट किया गया। 36 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर साहब का घर जो था लाहौर में वो अंडर असॉल्ट रहा, रियासत के अंडर असॉल्ट रहा। रियासत का हमला था उसके ऊपर, 36 घंटे तक लगातार जारी रहा। वो हमारे बहुत सारे कारकुनान को पुलिस की कस्टडी में या रियासत की कस्टडी में शहीद किया गया। ज़िले शाह जो है एक बहुत ही पेनफुल उसकी एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा कोई 35 और लोग थे जो कि शहीद हुए इसी अरसे में। फिर 9 मई आता है। 9 मई जो है उसके बारे में हमें बहुत सारी रियासत की तरफ से तो बहुत सी स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन हमारा हमेशा से एक कंसिस्टेंट जो डिमांड रहा हुआ है कि जी इसकी एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक तकरीबन साल गुजरने को आ रहा है, 10 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। लेकिन उसके तहत आज 9 मई का जो मुकदमा है वो भी आज ज़ेर समात आ गया है अडियाला में, वहाँ सुना जा रहा है। लेकिन बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के मुकदमा जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हुई, उनकी बहुत सारे हमारे लीडर्स को, उनको रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप ख़ुद जाके उन लोगों से मिल सकते हैं, उनमें से बहुत सारे मौजूद हैं, आपसे बात कर सकते हैं वो। और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को चेंज कराया गया। अंडर प्रेशर, अंडर असॉल्ट, अंडर थ्रेट ऑफ टेरर 10,000 कारकुनान मैंने पहले आपसे कहा है कि वो इस वक्त भी जेलों में मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी के ख़िलाफ़ अभी तक कोई केस जो है उसका बाकायदा आगाज़ नहीं किया गया। इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मुख्तलिफ़ अदालतों ने जो उनको बेल्स दी
تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا. ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 25 30 مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا ہے. ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بیکاز الٹیمیٹ مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سی بات کر لیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک فلمزی اینڈ فراڈولنٹ قسم کے تقریباً 200 مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے، اور وہ ان میں سے 3 مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں. باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی جی. اس کے علاوہ صحافت جو کہ آپ کا پیشہ ہے، اس کے اوپر جو قدغن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے، آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے. آج میڈیا جتنا سینسر کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا. کوئی بات نہیں، میں 6 مہینے میڈیا سے بینڈ رہا ہوں، اب کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آیا ہوں، اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے. خان صاحب کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں، نہ ان کا نام لے سکتے ہیں، آج تک میڈیا کے اوپر یہ ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پیمرا ڈس اون کرتا ہے، لیکن یہ موجود ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے، یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے. غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا مینڈیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونڈ جا چکی ہوئی ہیں. کنسیکوینٹلی 90 ڈیز کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں. اب یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے ہیں. یہ تمام جو ہیں. اس کے بعد جب شیڈول کا اعلان کیا گیا 8 فروری کے الیکشنز کے لیے، تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فسطائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے. اور لنڈن پلان جو تھا جس کی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس کے تحت ایک کرمنل گروہ کو واپس ملک میں لایا گیا، ان کو VVIP پروٹوکول دیا گیا، اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلریڈی مطلب بن چکے ہوں گے. اب یہ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے. جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہٹ کنڈے استعمال کیے، اس میں سے الٹیمیٹلی ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا، اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں، الیکٹورل تاریخ میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل ریزلٹس جو تھے، انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ریزلٹس آتے تھے، ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا. ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ، اور ان کو انہوں نے اس کے کنسیکوینٹ آن دیٹ انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریباً 13 کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا ہے، ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق ہے. ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریباً پچھلے 10 دنوں سے بہت شدت آئی ہے. ہر کانسٹیچوئنسی میں NA کی ہو یا پروونشل اسمبلیز کی ہو، وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ PTI اور ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا اسکروٹنی کے موقع کے اوپر کیا کیا گیا، نامینیشن فارمز چھینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر کانسٹیٹوئنسیز میں ہم اپنے جو نامینیشن فارم سے ہمارے نامنیز جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکتے. بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ PTI جو ہے وہ الیکشن میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو کلین جو ہے ان کو گراؤنڈ مل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں. اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے
کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو کنفیوز کریں یا ان کو ڈسکمفرٹ کریں اور تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں. ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے وہاں ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے گا. اس کے علاوہ پولنگ کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراعات کے وعدے کیے گئے ہیں. یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر عورتوں کے پولنگ سٹیشن اپنے گھروں سے 7 to 10 کلومیٹرز 12 کلومیٹرز دور رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولنگ اسٹیشنز کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے احکامات صادر کیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے. تو یہ جو ان کا 8300 ہے وہاں میں نے پچھلے 3 مہینوں میں 3 دفعہ اپنا جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور